معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت اور اس کے فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ تمام احکام میں، تمام فکروں میں، تمام عقیدوں میں، اور مثال کے طور پر وضو کے مسئلے بیان کیے جا رہے تھے۔ جس میں کلی کرنے کی سنتیں، مسواک کرنے کا طریقہ اور ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ بیان کیا گیا تھا۔ اگر مسواک وضو کے وقت موجود نہ ہو تو جس طریقے سے مسواک کے ساتھ عمل کیا جائے گا بس ویسے ہی انگلی کے ساتھ مسواک کا عمل کر لیا جائے گا۔ یہ بھی مسنون ہے اور اس سنت کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سنت پر عمل کرنے سے بہت بے شمار فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا روحانی رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز میں نور نہیں رکھا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہی صرف نور رکھا ہے۔ اس لیے ہمارے اعمال نورانی اور مقبول اسی وقت ہوں گے جب ہم اپنے اعمال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں گے، اپنے ہر عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے اور اس کے خلاف جانے سے بچیں گے۔ ایک یہ بھی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے میں بہت نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان ثواب کے ختم ہو جانے کا ہے کہ ہمارے اعمال تو ہوں گے مگر وہ صرف صورتیں باقی رہیں گی، اس کے اندر روح پیدا نہیں ہوگی۔ اور آپ کو بار بار یہ سمجھایا جا چکا ہے کہ بغیر روح کے کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ انگلی سے مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو مسواک کا طریقہ بتلایا گیا تھا کہ پہلے اوپر کے دانت میں دائنی طرف 3 مرتبہ، پھر اوپر کے دانت میں بائیں طرف 3 مرتبہ، پھر نیچے کے دانت میں داہنی طرف 3 مرتبہ، پھر نیچے کے دانت میں بائیں طرف 3 مرتبہ، اور پھر سامنے کے دانتوں میں 3 مرتبہ انگلی پھیرے۔ مسواک ہو یا انگلی، اسی سے زبان کو بھی صاف کر لے۔ اس کے بعد 2 مرتبہ اور کلی باقی ہے، وہ کلی کرے اور غرارہ بھی کر لے، گرگرا بھی کر لے، لیکن روزہ ہونے کی صورت میں گرگرا نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں روزہ کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے یا کم از کم روزہ مقبول ہو جائے گا، اور اعمال کو کراہت سے بچانا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے میں، ناک کو چھڑکنے میں عام طور سے سنتوں کی رعایت نہیں کی جاتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں یہ دھوکہ ہوا ہے کہ ہم جس طرح بھی عمل کر لیں وہ عمل اللہ کے مقبول ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہم لوگوں سے ہو رہا ہے اور ماضی میں بھی ہوا ہے۔ ہم نے اپنے من سے، ہم نے اپنی نفس کی جانب سے ایک شکل کو وضع کیا اور اسی کو ہم نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ یہی دین ہے۔ اگر یہی کام اہل بدعت کریں تو ہم ان کو برا سمجھتے ہیں، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں، لیکن وہی کام جب ہم کریں
تو ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں، اسے اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے سچی بات یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی عادت صرف وضو میں نہیں، صرف نماز میں نہیں، صرف عبادتوں میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ناک میں پانی ڈالنے میں جو کوتاہی ہوتی ہے، اس کوتاہی سے نہایت بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سنت کے مطابق ناک میں پانی ڈالنے کا عمل اور ناک سے پانی نکالنے کا عمل کرنا چاہیے۔ اب نمبر آئے گا چہرہ دھلنے کا۔ چہرہ دھلنے کا حکم قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو چہروں کو دھل لیا کرو۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھل لیا کرو۔ چہرے کو کس طریقے سے دھلا جائے گا، یہ بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، سکھلائی ہے۔ صحابہ عربی جانتے تھے۔ فاغسلوا وجوہکم کا جتنا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، صحابہ کرام اس سے زیادہ بہتر کر سکتے تھے۔ وجوہکم میں وجوہ جمع ہے وجہ کی، وجہ کا معنی چہرہ، اور چہرے کے حدود اور غائب کیا ہوا کرتی ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین ہم سے بہتر جانا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان صحابہ کو چہرہ دھلنے کا ڈھنگ بتلایا۔ اور وہ کیا کہ چلو میں پانی لے کر چہرے کے اوپری حصے سے ڈالے، تاکہ جتنا چہرے کی جگہ کا دھلنا فرض ہے، اس میں کوئی جگہ بھی ایسی نہ رہے جہاں پر پانی کا لڑکنا نہ پایا جائے۔ چہرے کا دھلنا کہاں سے کہاں تک فرض ہے؟ پیشانی کے بال کی جڑ سے، یہ ٹھڈی ہے، داڑھی والی ہڈی، اس کے نیچے چھوئیں گے تو ہڈی ختم ہوگی اور نرم حصہ شروع ہوگا۔ جہاں پر ہڈی ختم ہوگی وہاں تک چہرہ ہے، اور جہاں پر نرم حصہ شروع ہو جاتا ہے وہ چہرے سے خارج ہے۔ یہ تو ہو گیا لمبائی میں۔ چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک جو یہ حصہ ہے، یہ چہرہ ہے۔ اس میں جن حضرات کو داڑھیاں آ گئی ہیں، تو یہ جو کان کے سامنے بال ہیں، بال کے بعد کان اور بال کے بیچ میں بھی کچھ حصہ ہے، یہ بھی چہرے کے اندر شامل ہے، جس پر پانی بہانا فرض ہے۔ یہ چہرے کے اندر شامل ہے، اس جگہ پر پانی بہانا فرض ہے۔ یہ سب باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھائی ہیں، اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ۔ لہذا پانی کو اس طرح چہرے کے اوپر سے بہانا کہ ہر طرف اس میں قطرے کا لڑکنا پایا جائے، اس طریقے سے آپ بہا کر پریکٹس کریں، مشق کریں، اور دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم لوگ غفلت کے ساتھ وضو کرتے ہیں، اس وضو میں اور اس طرح وضو کرنے میں، تنبیہ کے ساتھ وضو کرنے میں بہت فرق پڑے گا۔ بہت سی مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ پانی لے کر بس منہ کے پاس، کھانے والے منہ کے پاس پانی ڈالتے ہیں اور پورے چہرے میں صرف مل لیتے ہیں۔ وہاں ملنے کو مسح کہتے ہیں، چہرے پر مسح پایا گیا، چہرے پر غسل نہیں پایا گیا۔ قرآن کا مطالبہ غسل کا ہے، قرآن کا مطالبہ مسح کا نہیں ہے۔ مسح میں ہاتھ کا پھیرنا پایا جاتا ہے، اور غسل میں پانی کا دوڑانا پایا جانا ضروری ہے۔ لہذا اہتمام کے ساتھ چہرے کو دھلیں۔ بہت سے لوگ داڑھی کے مسئلے میں پریشان رہتے ہیں۔ داڑھی دو طرح کی ہوتی ہے، گھنی داڑھی اور ہلکی داڑھی۔ پہچان کیسے ہوگی؟ گھنی داڑھی ان کی مانی جائے گی جن کے داڑھی سے ان کے اندر کی کھال نظر نہ آئے، جیسے میری ہے، جیسے محمد عاشق کی ہے، جیسے مؤذن صاحب کی ہے، جیسے ہمارے صاحب بھائی صاحب بیٹھے ہیں، ان تمام لوگوں کی داڑھی گھنی داڑھی ہے۔ صادق بھائی کی داڑھی گھنی ہے، کیونکہ ان کے
بال کے اوپر سے نیچے کی جلد نظر نہیں آتی۔ ایک تو یہ داڑھی ہو گئی، ایک ہوتی ہے ہلکی داڑھی، جس میں داڑھی کے بالوں کے اوپر سے نیچے کی کھال نظر آتی ہے، بالکل ہلکی داڑھی۔ ایک ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کی داڑھی ہو، نہ بہت گھنی نہ بہت ہلکی۔ ان سب کے احکام کو سیکھنا، اس لیے سیکھنا کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے سیکھنا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو، اس لیے سیکھنا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہو، اس لیے سیکھنا ضروری ہے۔ سیکھیں گے تو عمل کر پائیں گے۔ میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ ان چیزوں پر عمل کرنا امپاسبل ہے جن کو ہم جانتے ہی نہیں، لہذا عمل کرنے کے لیے جاننا شرط ٹھہرے گا۔ لہذا جن کی گھنی داڑیاں ہیں تو ان کے لیے اوپر سے پانی بہوا لینا کافی ہے۔ چہرے پر پانی ڈالا اور داڑھی پر وہ پانی ظاہر سی بات ہے کہ بہہ جائے گا، تو اتنا کافی ہے۔ جن کی بالکل ہلکی داڑیاں ہیں تو ان کو اہتمام کے ساتھ پانی لے کر اپنی چمڑی کو بھگونا فرض ہے، اپنی چمڑی کو بھگونا فرض ہے۔ اور جن کی بیچ کی داڑھی ہے، ذرا شک ہوتا ہے کہ ان کی گھنی مانا جائے یا ہلکی مانا جائے، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جتنی جلدیں نظر آتی ہیں ان کا دھلنا فرض ہے، اور جتنی نظر نہیں آتی وہ چہرے میں نہیں آئے گی۔ مسئلہ سب آسان ہے۔ اب اس کے بعد ایک سنت داڑھی کے اندر خلال کرنا ہے، ایک سنت داڑھی کے اندر خلال کرنا ہے۔ خلال کا طریقہ کیا ہے کہ پانی کو دائیں ہاتھ سے چلو میں لے اور اپنی داڑھی کے نیچے تھوڑی کے پاس پانی کو لگائے، پانی کو سٹائے۔ یہ ہاتھ کی ہتھیلی سے پانی کو سٹائے گا، اور اس کے بعد ہاتھ کی پشت سے اپنی داڑھی میں یوں خلال کرے، یوں داہنے ہاتھ سے یوں خلال کرے۔ داہنے ہاتھ سے ہاتھ کی پشت سے انگلیوں سے داڑھی میں خلال کرنا سنت ہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی قیمت پر مسنون طریقے سے نہ ہٹیں، نہ کمی کریں اور نہ زیادتی کریں۔ کمی کریں گے سنت چھوٹے گی، اور زیادتی کریں گے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ ہمیں سنت پر اعتماد نہیں ہے کیا، اس سے اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا؟ تو سنت سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا، جیسے اور جس وقت بتلایا گیا اسی پر عمل کیا جائے، اس کی عادت ڈالی جائے، اسی کی طبیعت بنائی جائے، اسی کی طبیعت بنائی جائے۔ اس کے کیا روحانی فائدہ ہونے والے ہیں محترم بھائی اور دوستوں، اس کو وقتاً فوقتاً بیان بھی کیا جاتا ہے، مگر اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ مشاہدے کے طور پر محسوس کریں گے۔ دل کے اندر جو نورانیت پیدا ہوگی، اللہ سے جو قرب پیدا ہوگا، اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی نعمت خاصہ جو عطا ہوگی وہ دلوں میں محسوس کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو عبادتوں میں من نہیں لگتا تھا، نمازوں میں اٹھنے کے اندر جو لاپرواہی ہوتی تھی، بہت سی چیزوں کے اندر جو سوچنا پڑتا تھا، ایسا لگے گا کہ اب اللہ نے کام پر لگا دیا ہے۔ کوئی سستی نہیں ہوگی، کوئی لاپرواہی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار مدد حاصل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ گناہوں سے بچنے میں جو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مگر بچ نہیں پاتے ہیں، آپ دیکھیں گے صرف انہی اعمال کی برکت سے گناہوں سے بچنا اس قدر آسان ہوگا کہ گناہ کرنے میں تکلیف ہوگی اور گناہ سے بچنے میں خوشی ہوگی، گناہ سے بچنے میں لطف آئے گا، لذت ملے گی۔ مگر یہ سب اسی وقت ہے جب ہم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کچھ دن چلیں، کچھ مشق کریں، تو اس کے ثمرات یہ سب مرتب ہونے والے ہیں۔ محترم بھائی اور دوستوں، اس طریقے سے داڑھی کا خلال کر لیا۔ اب اس کے بعد آئے گا ہاتھ دھلنے کا نمبر۔ آج کل ٹوٹی کا زمانہ ہے، ٹوٹی میں عموماً لوگ ہاتھوں کو الٹی طرف سے دھوتے ہیں، کیونیوں کی طرف سے۔ یہ قابل اصلاح ہے،
قرآن مجید نے جو بتلایا وہ انگلیوں کی طرف سے بتلایا ہے، اور یہی مسنون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھلنے کی تعلیم صحابہ کو دی ہے۔ اس تعلیم کو چھوڑ کر اپنے طریقے سے ہم اگر وضو کو کریں گے تو فرض ادا ہوگا، سنت چھوٹ جائے گی، ثواب ختم ہو جائے گا، اور پھر وضو پر مرتب ہونے والے جو اثرات ہیں وہ کبھی حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ لہذا ہاتھ دھلنے میں سنتوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ٹوٹی ہو یا لوٹا ہو یا کوئی دوسرا برتن ہو، اس سے پہلے اپنے ہاتھوں میں پانی لے لیں اور یوں اپنے ہاتھ پر آگے کی طرف سے کہونی کی طرف لڑکاویں۔ ایک بار جب پانی لڑک جائے اب ہاتھوں کو پہلے ملیں، خوب اچھی طریقے سے مل لیں، پانی کو ہر طرف پھیلا لیں۔ اس میں ملنے کی سنت بھی پائی گئی، اور ہر طرف پانی اب پہنچ گیا، اگرچہ ابھی قطرہ نہیں پہنچا، ابھی آپ نے پانی کو مسح کے طریقے سے پھیلایا ہے، مگر جب دوسری مرتبہ پانی کو لے کر دوبارہ لڑکائیں گے تو چونکہ سارا ہاتھ گیلا ہو چکا ہے، اس لیے بآسانی پورے ہاتھ پر پانی لڑک جائے گا۔ پھر دوبارہ ہاتھ کو مل لیں، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ اسی طریقے سے پانی اپنی ہتھیلیوں میں لے کر پیچھے کی طرف لڑکاویں، کہنیوں کی طرف، اور تیسری مرتبہ وہ پانی پورے عضو پر تکاتر کی شکل میں دوڑ جائے گا، اور فرض کے ساتھ ساتھ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تیسری مرتبہ بھی ہاتھ کو مل لیں، 3 مرتبہ دھلنا اور 3 مرتبہ ملنا یہ پایا جانا چاہیے۔ ایسے ہی دوسرے ہاتھ میں بھی ہاتھ دھلنے کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے، اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنے کے لیے نیا پانی لینا سنت نہیں ہے۔ نیا پانی نہیں لیا جائے گا، بلکہ اسی طریقے سے جو ہاتھ دھلنے کے وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے اسی طریقے سے اپنے انگلیوں کا مسح کیا جائے گا۔ مسح کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور داہنے ہاتھ کی پشت، بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کی طرف سے انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر یوں رکھیں گے، یوں پوری انگلی کو گھسا دیں گے، اور اس کے بعد اپنے آگے کی طرف ایسے انگلیوں کو کھینچیں گے۔ دیکھیے یہ 4 انگلی لگی اور 4 ہی جگہ پر دراڑیں ہیں، لہذا یہ 4 انگلیاں ہم نے کھینچی، یہ سنت ادا ہو رہی ہے، یہ سنت ادا ہو گئی۔ اسی طریقے سے بائیں ہاتھ میں بھی ہم سنت ادا کر لیں گے۔ یہ خلال کرنا مسنون ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ دھل لیا، فرض ادا کر لیا، لہذا کام ختم۔ سنتوں کا اہتمام نہیں، سنتوں کا اہتمام نہ ہونے سے ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آئے گا سر کے مسح کرنے کا۔ سر کا چوتھائی مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ ایک تو یہ سنت، پھر ایک مسح کرنے کی کیفیت کیا ہو، کس طریقے سے مسح کیا جائے گا۔ خوب اہتمام کے ساتھ سر کا مسح کرنا چاہیے، یوں نیا پانی لے کر۔ میں نے بتلایا انگلی کا مسح کرنے کے وقت میں نیا پانی نہیں لینا ہے، وہ مسنون نہیں ہے، اور سر کا مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ہے، ہاتھ کے پانی پر اکتفا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہاتھ ایک عضو تھا اور وہ ہاتھ کا ہاتھ سے عمل تھا، تو اس عضو کا پانی اسی عضو میں کام کر رہا تھا، اب نیا عضو ہے تو نئے پانی کی ضرورت ہے۔ ہاتھ کا استعمال شدہ پانی اس میں کام نہیں کرے گا، لہذا نیا پانی لینا ضروری ہوگا۔ نیا پانی لیا، ہاتھوں کو ہلکا سا جھٹکار لیا، اور اس کے بعد اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو بنا کر یوں پورے سر کے آگے سے پیچھے کی طرف لے گئے، اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لائے، پیشانی کی طرف سے گدی کی طرف اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے گئے، اور پھر آگے کی طرف اپنے ہاتھوں کو لائے۔ اس میں کچھ تفصیل آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ 3 انگلیوں کو پہلے استعمال کرنا ہے، اور ان ہاتھ کی ہتھیلیوں کے گدے کو بچا کر رکھنا ہے۔ یہ تفصیل یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اگر اس کو ادب کے دائرے میں رکھا جائے،
یا یہ کہا جائے کہ بزرگوں سے اس طرح منقول ہے، تو یہ بات کہنا درست ہوگا، لیکن سیدھے سیدھے آپ پورے ہاتھ کو لگائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بس پورے ہاتھ کو یوں لگایا اور پورے ہاتھ کو یوں آگے کی طرف کھینچا، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح کرتے تھے تو ہاتھ پیچھے کی طرف لے جاتے تھے اور پھر آگے کی طرف لاتے تھے۔ یہ عمل مسنون ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے کی طرف لے جا کر چھوڑ دیا، آگے کی طرف لانے کا معلوم نہیں۔ لہذا دھیان دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے مسح کو کریں، اور جب یہ سر کا مسح ہو گیا، آج پیچھے کی طرف لے جانا پھر آگے کی طرف لے آنا، یہ دو عمل پایا گیا۔ اب کان کے سوراخ میں انگلیوں کو ڈالیں، یہ شہادت والی انگلی، اور اس سے کان کے سوراخ کو صاف کریں۔ پھر اس کے بعد یہ جو انگوٹھا ہے اس سے کان کے پیچھے کو صاف کریں۔ اب اس کے بعد یہ جو کنکی انگلی ہے اس سے کان کی جو لائنیں ہیں اس کو صاف کر لیں۔ سوراخ کو صاف کرنا الگ ہے، یہ شہادت کی انگلی سے کیا جاتا ہے، کان کے پیچھے کو انگوٹھے سے کیا جاتا ہے، اور یہ کان کی جو نالیاں بنی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ یہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کیا جاتا ہے۔ یہ ہے مسنون طریقہ۔ اس کے بعد ہاتھ کے بغلی حصے سے گردن کا مسح کر لیں۔ گردن کا مسح کرنا مسنون نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ یعنی مستحب کا معنی یہ ہے اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا، ثواب سے بھی محرومی نہیں ہوگی، لیکن اگر کیا تو ثواب بڑھے گا، اور ثواب کی اتنی ضرورت پڑے گی کہ جتنا بھی ثواب بڑھا لیں تب بھی اس کی ضرورت پڑنی ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ثواب کو خوب بڑھائیں، ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کو کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہم لوگ صرف فرض اور سنت مؤکدہ کے عادی ہو گئے ہیں، نفل کی بھی اہتمام کریں، نفلوں کا اہتمام کریں۔ نفلوں میں صبح اشراق کی نماز ہے، اس کے بعد چاشت کی نماز ہے، اس کے بعد تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کی دن کے اندر نمازیں ہیں، مغرب بعد اوابین کی نماز ہے، عشاء بعد تہجد کی نماز ہے، اگر کوئی گناہ ہو گیا توبہ کی نماز ہے، اگر سفر میں نکلنے لگے سفر کی نماز ہے، اگر کوئی ٹیڑھا معاملہ آ گیا، کوئی بڑا کام آ گیا، کوئی اہم معاملہ آ گیا تو حاجت کی نماز ہے، کسی کام میں تردد ہو گیا تو استخارے کی نماز ہے۔ یہ نمازیں ہمارے پیغمبر نے بتلائی ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتلاتے تھے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس پیغام بھیجا جاتا تھا کہ امتیوں کو یہ بھی دے دو، امتیوں کو اس نعمت سے بھی نواز دو، امتیوں کو یہ بھی عطا کر دو۔ یہ ہمارے پاس نعمتیں اور اللہ کی نوازشات ہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس جملے کو یاد رکھیں، میں اس پر کچھ اہم باتیں انشاءاللہ نوٹ کراؤں گا۔ اب آخری فرض چلے، پیر کا دھلنا۔ دونوں پیروں کو گٹوں تک دھلنا فرض ہے، 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے، لیکن اس سنت کی کیفیت کیا ہے، کس طرح اپنے پیروں کو دھلنا ہے۔ پیروں کے دھلنے میں باقی 3 عضووں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، باقی 3 عضووں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اور دوسرے اعضاء ہمیں نظر آتے ہیں، ہم اہتمام سے ان کو دھل سکتے ہیں، مگر پیر دھلنے میں ذرا مشقت ہے۔ پیر کا کچھ حصہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، وہ چھپا ہوا ہے، ٹخنوں کے نیچے گڈھے ہیں، اس میں پانی کو پہنچانا ہے، انگلیوں کے نیچے گڈھے ہیں، ان میں پانی کو پہنچانا ہے۔ خوب اچھے طریقے سے اپنے پیروں کو دھلنا ہے، بال برابر بھی سوکھا نہ رہنے پائے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ کچھ لوگوں کی ایڑیاں سوکھی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے بڑے غصے میں فرمایا ویل للاعقاب من النار، ویل للاعقاب من النار۔ آپ یہی کہتے جا رہے تھے، آپ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیکھ لیا، فوراً اپنی اصلاح کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اگر بال برابر بھی کہیں سوکھا ہے تو اس کو جہنم کی آگ جلائے گی، لہذا سوکھا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب پیروں کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھل لے تو اس کے بعد اس کی انگلیوں کا خلال کرنا مسنون ہے۔ اس کی انگلیوں کا خلال کیسے ہوگا؟ ہاتھ کی انگلیوں کا تو اکٹھے ہوا تھا دونوں ہاتھوں کا، مگر پیر کی انگلیوں کا اکٹھے خلال نہیں ہوگا، ایک ایک کر کے 10 انگلی کا خلال ہوگا۔ کس انگلی سے شروع ہو؟ داہنے ہاتھ کی داہنے طرف کی انگلی سے، داہنے پیر کے داہنے طرف کی انگلی سے۔ داہنا پیر یہ ہے، اس کے داہنے طرف میں سب سے چھوٹی والی انگلی ہے، ادھر سے شروع ہوگا اور پھر لگاتار بائیں طرف بڑھتے ہوئے دوسرے پیر کے بائیں انگلی پر ختم ہو جائے گا۔ یہ ترتیب ذہن میں آ گئی۔ اب کس ہاتھ سے مسح کیا جائے گا؟ جواب ہے کہ بائیں ہاتھ سے خلال۔ کس ہاتھ سے خلال کیا جائے گا؟ بائیں ہاتھ سے خلال کیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ کی کس انگلی سے خلال کیا جائے گا؟ بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی والی کنکی انگلی سے خلال کیا جائے گا۔ اس طریقے سے خلال کیا جائے گا۔ یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی دائنے پیر کی چھوٹی والی انگلی میں ڈال کر اس کو یوں چلائیں گے، اس کے بعد دوسری انگلی، اس کے بعد تیسری انگلی، اس کے بعد چوتھی انگلی، اسی طریقے سے پھر یہاں پہنچے تو پہلے انگوٹھا دوسرے پیر میں، پھر اس کے بعد انگوٹھے کے بغل والی، پھر بیچ والی، اور پھر اس کے بعد آخری والی انگلی میں یوں پانی پہنچائیں گے۔ پیر کا ایک یہ حصہ ہوتا ہے انگلی کے نیچے پیچھے چھپا ہوا، یعنی انگلی کا پیٹ، انگلیوں کا پیٹ، عموماً وہاں پانی اہتمام کے ساتھ پہنچانا چاہیے، ورنہ خدشہ ہے کہ وہاں کا پیر نہ بھیگے اور ہمارا وضو نہ ہو اور ہماری نماز نہ ہو۔ جب اس طریقے سے ہم تمام الوضو کریں گے، اب ہماری نماز تمام نماز ہو سکتی ہے، لیکن نماز کے اندر بھی بہت سے شرائط ہیں۔ ابھی تو تمام وضو کرنے کے لیے ہمیں اتنا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب وضو کر چکے تو اہتمام کے ساتھ ابھی دعا پڑھنا ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ دعا کے اندر پہلے شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کے بعد پھر ایک دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ جمع کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور واحد کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن پڑھنا بہرحال مسنون ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں سنتیں ہیں۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر لے، میرے عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر لے۔ املأ صدرک غنى، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا۔ مالداری سے بھرنے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں جو بھی مال دے اس میں برکت دے، اللہ ہمیں جتنا بھی دے اس کے اندر ہمیں قناعت تامہ عطا فرمائے، ہمیں غیروں کے مال کی کوئی حاجت ہی نہ ہو، ہماری جو بھی ضرورتیں ہیں ہماری کمائی سے بحسن خوبی پوری ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمارا مال بچ جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو دل کے اندر ایک ڈر ہے، جو دل کے اندر ہائے ہائے ہے، جو دل کے اندر خوف ہے مال کے گھٹنے کا، دنیا کے سمٹنے کا، ختم ہو جانے کا، لوٹ جانے کا، اور اس ڈر کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کو نیند نہیں آتی، کتنے لوگوں کے چہرے زرد پڑے ہوئے رہتے ہیں، کتنے لوگ بالکل گویا فاختہ اڑا ہوا رہتا ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ان کے پاس پیسے ہم سے زیادہ ہیں لیکن دل میں اطمینان نہیں ہے، ان کو غنائے نفسی نہیں ملی ہے، ان کے نفس کے اندر اللہ نے غنا نہیں عطا کیا ہے۔ محترم بھائی اور دوستوں، آگے فرمایا وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تمہاری محتاجگی پر میں آڑ لگا دوں گا، تم فقر و فاقہ میں محتاج نہیں ہوں گے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ،
اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی، ایسا نہیں کیا، تو کیا کروں گا؟ املؤ یدک شغلاً، میں تمہارے ہاتھ میں کام بھر دوں گا۔ میں نے اس کا مفہوم یہ بتلایا تھا کہ جب کام زیادہ ہوگا تو مال بھی زیادہ ہوگا، مال کی فراوانی ہوگی، لیکن اس کا انجام بدترین ہے۔ اب آئیے جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا، مسلمانوں کا پورا سماج کا کھیڑا بگڑا ہوا ہے۔ ہر مسلمان کو اصلاح کی ضرورت ہے، ہر دل کو بدلنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی مجھے بھی، کوئی اس میں باقی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا نعرہ، ہم لوگوں کا کلمہ وہی ہے جو کفار کا ہے۔ ہم میں اور کفار میں بہت کم فرق رہ گیا ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی سے حال چال پوچھتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ اگر اس کا کاروبار اچھا چلتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، اور اگر کاروبار رک جائے غمگین ہو جاتا ہے، منہ سے آواز نہیں نکلتی۔ اور بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ولی صاحب اللہ پاک کا بہت شکر ہے، ہم بھی ہر ضرورت پتہ نہیں کہیں پوری کر دیتے ہیں، ہمارا سب کام ماشاءاللہ چلے تھے اور ہر ضرورت ہماری پوری ہو جاتی۔ اس طریقے سے وہ ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ جو دنیا کی ضرورتیں ہیں، صابن پاؤڈر، کپڑے لتے، کھانے پینے اور دوا درپن اور مکان کی چھت، بس یہی ساری چیزیں جب وہ پوری ہوتی ہیں تو اس طرح بتیاتے ہیں کہ جیسے گویا کہ ہم سے بہت زیادہ اللہ پاک ان کے اوپر توجہ رکھتے ہیں اور ان کی ضرورتیں بغیر مانگے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میں پوچھتا ہوں پھر کفار کے اوپر کس کا احسان ہے؟ کفار کی ضرورتیں ہم سے زیادہ پوری ہو رہی ہیں، ہم سے اچھے ان کے پاس مقام ہے، ہم سے زیادہ ان کے پاس دولت ہے، ہم سے اچھی ان کے پاس کاریں ہیں، ہم سے اچھے ان کے پاس کاروبار ہے، ہم سے زیادہ ان کے پاس دنیا بھری پڑی ہے۔ وہ بھی تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں بھری پڑی ہیں، اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، کاروبار بھی بڑا اچھا ہے، پتہ نہیں اللہ پاک ہم نے کون عمل سے راضی ہیں کہ ہم کو سب دیتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس لائق تو نہیں ہیں مگر سب مل رہا ہے۔ یہی نعرے مسلمانوں کے ہیں۔ شاید میں ڈھنگ سے بول نہ پاؤں، میرے پاس الفاظ کی کثرت نہیں ہوتی، لیکن لگ بھگ یہی بات ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو سب کو ملی ہوئی ہیں، یہ سب کو ملی ہوئی ہیں۔ اس میں ہم سے بڑھ کر کفار کو ملی ہیں، جو اللہ کا باغی ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، جو کعبے کے ڈھا دینے کی پلاننگ کر رہا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر مبارک سے نکال لینے کی پلاننگ کر رہا ہے، ان کو بھی یہ نعمتیں حاصل ہیں۔ اس میں آپ کی تخصیص کیا ہے جو آپ اتنا فخر سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی یہ وہ نعمتیں، یہ نعمتیں وہ ہیں جو فرمانبرداروں اور نافرمانوں، اچھوں اور بروں سب کو حاصل ہیں۔ اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ آپ اپنے آپ کی تخصیص کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ان کو نہیں ملتی، وہ نعمتیں میں نے ابھی گنائی تھی۔ سنتوں پر عمل کرنا، یہ نمازیں جو میں نے گنائی تھی، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، اوابین، اشراق، چاش، تلاوتیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے نفس کو مارنا، اپنے نفس کے خلاف جانا اور اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کو زبردستی کرنا، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، ماحول موافق ہو یا مخالف ہو، قانون سماج میں بنے یا نہ بنے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے، رسول نے قانون بنا کر دے دیا، اب کس قانون کا انتظار ہے؟ معاشرے کو مشکل کر کے دے دیا، اب معاشرے کی نئی تشکیل کا کیوں ہمیں اعتبار ہے؟ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو سب کو نہیں ملتی، جو غیروں کو تو بالکل نہیں ملتی، ایمان والوں میں سے بھی بہتوں کو نہیں ملتی۔ اگر فخر کرنے کی کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے مخصوص اعمال میں لگا رکھا ہے۔ یہ فخر یہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اپنے کچھ نیک کام میں لگا رکھا ہے۔ اگر خوش ہونے کی بات ہے تو اتنی بات ہے،
یہ ہے تفرق لعبادتی کا مفہوم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔